اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ امام علی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز ہیں: نماز، قرآن پاک، درود شریف۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں لیکن موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو طواف کعبہ کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ نماز کے لیے دنیا ضرور چھوڑو لیکن دنیا کے لیے نماز کبھی نہ چھوڑو۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن پاک دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔